سلطان عبد المجید اور ایک عورت۔ ایک بار ایک عورت خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، میں اپنے علاقے کے قاضی کے پاس ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن میں جب قاضی کے پاس گئی تو بدقسمتی سے اس وقت قاضی اکیلا موجود تھا۔ قاضی میرے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے ایک قاضی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی کہنے لگا، تو نے اگر میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہارے خلاف دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سے بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبد المجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے باہر گھوڑی کے ہنہنانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پڑوسن کی گھوڑی جو ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت سے بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً وہ سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے نہ جانے کب اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی کہ اس پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر میری پڑوسن کو پتہ چلی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ حرام زادی، تو نے میری گھوڑی کو زہر دے کر مار ڈالا۔ میں اپنی صفائی میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ واللہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو اسے پیاسا دیکھ کر اس کو صرف پانی پلایا۔ مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے غصے میں آ کر میرے خیمے کے پاس بندھی ہوئی میری قیمتی گھوڑی کھول لی جو مجھے بہت زیادہ پیاری اور پسند تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا، جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ سلطان معظم، یہی وہ مقدمہ تھا جسے لے کر میں قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دیا۔ یہ انجانے میں ایک غلطی تھی یا پھر کوئی حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے۔ محافظوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قبیلے پہنچ کر ان کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی اور پھر قاضی صاحب سے اجازت پا کر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب تو مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دلدادہ ہو چکا تھا اور میرے جسم کو للچائی نظروں سے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ لمحے گزارو تو میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی بدکاری کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کر میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس آپ سے انصاف مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔
یہ سن کر سلطان عبد المجید نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ یہ سن کر وہ عورت گڑ گڑانے لگی اور کہا سلطان معظم، کیا کوئی چور چور کو پکڑتا ہے یا کوئی مجرم مجرم کو پکڑتا ہے؟ یہ سن کر سلطان نے کہا نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا ایک عام عورت کے معاملے میں ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ دے گا؟ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے اس عظیم سلطان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ حکومت سنبھالی تھی۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو ضم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استعمال کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمہ لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیماتوں کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اسی طرح 1839 عیسوی سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، اب اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اس عورت کی فریاد کے بعد سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہا کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کا عمل انجام دیا ہے؟ یہ سن کر قاضی حیران ہو کر کہنے لگا نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ تو سراسر الزام ہے۔ تو سلطان نے کہا پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تمہارے خلاف اتنے الفاظ بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ قاضی کہنے لگا سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی۔ اس کے بعد میں نے اس سے یہی کہا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ یہاں تک کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم ایک عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ہی انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہگار ہے اور اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر یہ گھنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں
تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے اور یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی تو کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھنونا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے مکار عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہیں اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہیں اور عورت گناہگار ہے۔ بلا آخر ایک وزیر سے رہا نہ گیا اور بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ اہم خاصیت ہے کہ یہ نجس اور ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے۔ اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اسے منہ تک نہ لگاتا، اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت سے کہا کہ اب تم خود ہی سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ اب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبد المجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا بالکل ویسی ہی بات ہے۔ میں نے اپنی پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھنونا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اس طرح سلطان عبد المجید نے نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ اس عورت کی مکاری کو پکڑ کر قاضی صاحب کو انصاف دلایا اور عورت کو اپنے پایہ انجام تک پہنچا دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔
اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔